بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں جناب سیدہ کو دلی صدمے پہنچا رہی تھیں۔ ایک طرف پیغمبر جیسے باپ کی رحلت جن کو وہ بہت زیادہ چاہتی تھیں، ان کی جدائی کا صدمہ بالکل ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف موقع پرستوں سازشکاروں نے زبردستی مولا علی علیہ السلام کی مسلم الثبوت خلافت غصب کر لی تھی، جس کی بنا پر جناب سیدہ کو سخت جسمانی اور روحانی صدمات برداشت کرنا پڑے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جناب سیدہ مسلسل غمگین رہتی تھیں اور آنسو بہایا کرتی تھیں۔ کبھی پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کو تشریف لے جاتیں اور بہت رویا کرتیں، یا کبھی شہداء کی قبروں کی زیارت کو جاتیں اور بہت گریا کرتیں۔ گھر میں بھی گریا اور عزاداری کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ جب مدینے والوں نے آپ کی گریا و زاری پر اعتراض کیا، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے مدینہ کے باہر بقیع کے قبرستان میں ایک حجرہ تعمیر کرایا، جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ روزانہ حسنین کریمین کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتی اور قبروں کے درمیان شام تک گریا کرتی۔ جب رات ہو جاتی، مولائے کائنات تشریف لاتے اور انہیں اپنے ہمراہ گھر لے آتے، یہاں تک کہ جناب سیدہ علیل ہو گئیں۔ پیغمبر اسلام کی جدائی کا صدمہ جناب سیدہ کو اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی جو چیز نظروں سے گزرتی بے اختیار آنسو نکل پڑتے اور بہت روتی تھیں۔ پیغمبر اسلام کے مؤذن حضرت بلال نے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ اذان نہیں دیں گے۔ ایک دن جناب سیدہ نے فرمایا، میں اپنے بابا کے مؤذن کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ یہ بات جناب بلال تک پہنچی۔ جناب سیدہ کے احترام میں حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کی۔ جس وقت اللہ اکبر کی آواز جناب سیدہ کے کانوں تک پہنچی، بے اختیار آنسو نکل پڑے، اور جس وقت حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جناب سیدہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ لوگوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا بس رک جاؤ، اور جناب سیدہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت بلال نے اذان روک دی۔ جناب سیدہ کو جب ہوش آیا، حضرت بلال سے فرمایا اذان مکمل کرو۔ حضرت بلال نے قبول نہ کیا اور عرض کیا، اے شہزادی کائنات، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اذان کی آواز سن کر آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اذان ادھوری رہی۔